السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب. آج ہم بات کریں گے، میں اپنی ایک بڑا زبردست قسم کا ایکسپیرینس شیئر کرنے والا ہوں کہ جناب کینیڈا کے ہسپتال میں مریض کی تیمارداری. اس ٹاپک پہ سبحان اللہ کیا بات کی جائے. یہاں پر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بیسکلی کہ وہ میں بیان کر سکوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرا تعلق بھی وہاں سے ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے، اسی کنٹری سے تعلق ہے، اسی مذہب سے تعلق ہے، اسی کلچر سے تعلق ہے. اس مذہب نے، اس کلچر نے ہمیں بہت ہی زیادہ اچھی چیزیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو زندگی میں جو ہے وہ چیزوں کا جو اس کے اوپر جو عمل ہے وہ مختلف ہوتا ہے، یعنی قول اور فعل میں تضاد بھی ہو جاتا ہے. میں اگینسٹ میں بالکل برخلاف میں بات نہیں کر رہا، میں تو اس ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں جو میں نے اور آپ نے دیکھا ہے، اور جو باتیں آپ کو بتانے جاؤں گا، جو باتیں آپ سے میں ڈسکس کروں گا، امید ہے کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ یعنی امید ہے یا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس سے اتفاق بھی کریں گے کہ جی ہاں جناب، ہمارے یہاں تیمارداری کا سلسلہ چاہے وہ گھر پہ ہو، ہاسپٹل پہ ہو، کہیں پہ ہو، بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی تب و دو کرنی پڑتی ہے. اور بڑی تب و دو کرنے کے بعد بھی اکثر و بیشتر شکایات موصول ضرور ہوتی ہیں. اور اللہ نہ کرے جنہوں نے ایسا ہاسپٹل وغیرہ کا ایکسپیرینس کیا ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، یا تو وہ خود رہے ہوں یا کسی کو جا کر کے انہوں نے عیادت کے لیے گئے ہوں، ملنے کے لیے گئے ہوں، ٹریٹمنٹ انہوں نے دیکھا ہوگا، یقیناً بہت اچھا بھی ہوگا. لیکن میں اس اچھے سے کہیں یعنی کہ اس کے اوپر بھی کئی ڈگری اوپر کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی مسز صدیقی جو ہے ان کا ایک سرجری تھی یہاں پہ، اور 4 دن سے وہ ہاسپٹل میں ہیں. کل انشاءاللہ تعالی واپس آ جائیں گی. سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے دعا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، کہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ جلد صحت یابی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دے. دوسری بات یہ ہے کہ 4 دن سے میں ہاسپٹل میں ہوں اور میں حیران ہوں ان کا رویہ یہاں کے لوگوں کا دیکھ کر کے. نہ وہ مسلمان ہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے کسی مذہب سے تعلق ہو سکتا ہے کسی مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی مطلب اندازہ بھی یعنی لگانا، مطلب مجھے نہیں معلوم کس مذہب سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کی جو عیادت ہے، ان کا طریقہ کار ہے، ٹریٹمنٹ ہے، جو ان کا خلوص ہے، ان کا رویہ ہے مریض کے ساتھ، میں حیران ہوتا ہوں. اور میں اگر یہ کہوں کہ جناب انسان نہیں، انسان کا تو مذہب ہوتا ہے، انسانیت کا مذہب کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ میں نے کہا نا، میں نہیں جانتا ہوں مسلمان ہیں جو کر رہے ہیں، جو یہاں پر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، جو ان کی علاج کر رہے ہیں. میں نہیں جانتا کس مذہب سے تعلق ہے، میں نہیں جانتا کس کلچر سے تعلق ہے. میں یہ جانتا ہوں میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں اور وہ کینیڈین ہیں، وہ لوگ بھی وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں بے انتہا زبردست قسم کے سلوک کے ساتھ، بغیر ماتھے پر شکنج کے ساتھ، بغیر کسی لکیر کے ساتھ، بغیر چہرے اور بھویں کو سکڑنے کے، اور عجیب یعنی اسمیل اگر آئی ہے تو ناک بنانے، کچھ بھی نہیں، نتھنگ، زیرو. اس طرح سے ہو رہا ہے جیسے ہاتھوں پہ سجایا ہوا ہے. تکلیف کو، آپ کی تکلیف کو بھلانے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرنا، دوائیں دینا، دوائیں لگانا، ٹریٹمنٹ کرنا، آپ کو لٹانا، آپ کو بیٹھانا، آپ کو اٹھانا، آپ کے پیروں کو سیدھا کرنا، آپ کے سر کو سیدھا کرنا، آپ کو کروٹ دلانا، آپ کے کپڑے چینج کرنا، آپ کا بیڈ بنانا، یعنی آپ کو چپل تک پہنانا، آپ کو پکڑ کر کے لے جا کے واش روم میں بیٹھانا، دروازے کے آگے کھڑے رہنا، اور اندر بیل لگی ہوئی ہے کہ یہ آپ کو اسٹینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اف یو آر ڈن، جسٹ آپ اس کو بیل کو، جو بٹن ہے یا رسی لگی ہوئی ہے، آپ اس کو پل کریں، وہ آئیں گے، وہ آپ کو فلش کر دیں گے اور آپ کو اٹھائیں گے. آپ امیجن کر سکتے ہیں جو باتیں میں کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے آپ کے دلجوئی کرتے رہنا، دلجوئی کرتے رہنا، اور ساتھ ساتھ آپ کی ہمت کو بڑھاتے رہنا کہ this is nothing, you're doing very well, you look so fresh now. آپ yesterday you were not like that, you have improved a lot within a day. Imagine
آپ کی اتنا اس کچھ انکریج کرتے رہنا ساتھ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی میں کہتا ہوں نا کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یقیناً انسان کا مذہب ہوتا ہے، لیکن انسانیت جو خلوص ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. جبکہ ہم قرآن کو پورا اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث کو پڑھ لیں، تو اس کا جو مغز نکلتا ہے، اس کی جو سینٹرل چیز نکلتی ہے وہ ہے حقوق العباد، یعنی انسانیت. بیسکلی یہ چیزیں جو ہیں شاید ہمارے پاس ہر چیز میں ہونی چاہیے تھی، لیکن جب تک یہاں پاکستان انڈیا کے ہاسپٹل میں نرسوں کی مٹھی گرم نہیں کریں گے، وہ آپ کے مریض کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. اور اچھا سلوک بھی وہ سلوک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ سلوک کرتے ہیں، مطلب وہ اس کی امیجنیشن بھی دور دور تک نہیں آ سکتی. اور شاید اگر جو لوگ آپ سن رہے ہیں، اگر کسی نے یہاں پہ اس چیز کا تجربہ کیا ہو، یہاں پہ خود ہو کبھی، یا یہاں کے رہنے والے سن رہے ہوں، تو شاید ان کو میری باتیں سمجھ میں بھی آ جائیں. لیکن جن لوگوں نے خود ابھی تک اس طرح کا تجربہ نہیں کیا ہے، وہ شاید ان باتوں کو سمجھ بھی نہ پائیں. یہاں پر رات کو مریض کے ساتھ رہنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. کمرہ میں نے بالکل پرائیویٹ روم لیا ہوا ہے، بڑا زبردست ہے، لیکن جو وزٹر ہے اس کے بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیئر رکھی ہوئی ہے، بڑی اکڑی ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو وزٹر آ رہا ہے 5 منٹ 10 منٹ میں ملے اور چلا جائے. ہم 100% ان کی ٹیک کیئر کریں گے. جب میں 3-4 دن سے میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں، میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ نہیں پاتا کیونکہ چیئر اس طرح کی ہے. تو بعد میں جب معلوم کیا تو پتہ لگا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ مریض کو یہاں پر کوئی آ کے ڈسٹرب کرے، چاہے اس کا اپنا ہی کیوں نہ ہو. ہم ٹیک کیئر کریں گے 24/7. اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو ہمیں بتائیے. مطلب شروع میں تو یوں لگا کہ یار کیا مصیبت ہے، اتنے پیسے میں پے کر رہا ہوں، حالانکہ سب فری ہے. پیسے میں پے کر رہا ہوں، مطلب میں گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہوں نا بھائی. ظاہر سی بات ہے میں تو کام کر ہی رہا ہوں نا، کہ میں تو جو فری تو میرے لیے ٹھیک ہے، میں کہوں گا فری ہے ٹھیک ہے، ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا، لیکن میں ٹیکس بھی پے کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں ایکسٹرا تھوڑے سے پیسے دے کے، پرائیویٹ روم کے لیے تھوڑے سے ایکسٹرا دینے پڑتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، تو کہنے کا مقصد تھا کہ بھی میرے لیے بھی ایک اچھی چیئر رکھتے ہیں، میں بھی وہاں بیٹھتا اطمینان کے ساتھ. لیکن میرے لیے وہ ایسی چیئر نہیں ہے. وہ نہیں انکریج کرتے کہ وہ مریض کے ساتھ میں وہاں پر 2-4 گھنٹے بیٹھ جاؤں. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنی دیر آپ اس چیئر پہ بیٹھنا برداشت کر سکتے ہیں، یا آپ نیچے چکر لگا کے آ گئے واپس آ گئے. میں تو خیر آورز اینڈ آورز، یعنی 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہاں رہا ہوں. میں بیٹھے بیٹھے اس کے بعد یہ کیا کہ میں نیچے چلا گیا، میں نے واک کیا، میں نے جا کے نیچے کافی پی لی. ویٹنگ روم تھا، ویٹنگ روم میں صوفے وغیرہ لگے ہوئے اچھے، وہاں بیٹھ گیا، کمپیوٹر نکالا، میٹنگز تھی وہ اٹینڈ کر لی. 4-5 گھنٹے اس طرح سے میرے گزر گئے وہاں پہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہاں آ کر کے بیٹھے، اس لیے نہیں کہ وہ خود ٹیک کیئر کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں مریض کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے بہت ہی مریض کو جو ہے بیبی بھی بنا کے نہیں رکھنا، مریض کو جو ہے اس کو ایکٹیو بھی کرنا ہے، بیبی بھی بنا کے نہیں رکھنا. فار ایگزامپل اگر مریض کے لیے 3 دن یہاں پہ درکار ہے کہ اس نے صرف یہاں پہ رہنا ہے، اور اس کا کوئی آپریشن ہوا ہے، کڈنی کا آپریشن ہوا ہے، کسی چیز کا آپریشن ہوا ہے، ودن 3 days آپ کو وہ ایکٹیو کر دیں گے. آپ اپنے پیروں پہ گھر جا رہے ہوں گے. یقیناً تکلیف تو تھوڑی سی رہے گی، جو آپ کو کٹ لگا ہے اس کی تکلیف ہے، تمام چیزیں، لیکن وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے پاس ریٹن پروگرام موجود ہے. کرنا کیا ہے، کس نرس نے آ کر کے ان کو 2 دن کے بعد واک بھی کرانا شروع کر دینا ہے، کس نرس نے پہلے دن آ کر کے ان کی ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اس کا یورین بیگ لگانا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پر بالکل ڈیفائنڈ ہے، ریٹن ہے. وہ بائی دا بک، دے گو بائی دا بک. اور بائی دا بک کے اندر ان کی ٹریننگ شامل ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے، کون سی ایج کا، اگر کوئی 20 سال کا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہے، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے. فار ایچ اینڈ ایوری ون وہاں پہ دی ہوئی ہے. اور ایک ہی چیز کی جو میں نے دیکھی ہے، بھرمار ہے ان اللہ مع الصابرین کی، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر، پیشنس ہمارے علاوہ سب کے پاس ہے. شاید یہاں تو میں نے ضرور دیکھا ہے، ہمارے پاس صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جو پیشنس میں نے یہ دیکھا، جو یعنی میں یہ کہوں گا نا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ جناب انکریج کرتے رہنا، یعنی مریض کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ کل سے تم بہت بہتر ہو، کل سے تم بہت بہتر ہو، صبح سے تم بہت بہتر ہو، آپ بہت جلدی امپروو کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے
آپ یاد ہے کہ صبح آپ ایسے بھی نہیں کر پا رہے تھے، ابھی تو چل بھی پا رہے ہیں، آپ کو ہنسا رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کینڈی لا کے دوں، اگر کینڈی کھا سکتے ہیں، کیا میں یہ لا کے دوں، کیا آپ نے کیا دیکھا تھا، کون سی مووی آپ کو پسند ہے. کچھ اس طرح کے بھی ہے، ڈیٹیل میں بھی جاتے ہیں. بہت سارے بعض اوقات ڈاکٹر جو آتے ہیں چکر لگاتے ہیں، یہاں پہ وہی ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر آتے ہیں ملتے ہیں. بعض اوقات تو کچھ ڈاکٹر بڑے ہی زبردست قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں، کچھ لگتا ہے روڈ ہے. اصل میں ریکوائرمنٹ ہے کہ انوائرمنٹ اور ریکوائرمنٹ، یعنی انوائرمنٹ کے لحاظ سے ریکوائرمنٹ ہے یا اس کی تشخیص کے لحاظ سے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ مریض کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کس مریض کو ایز اے بیبی لینا ہے، کس مریض کو ایز اے میچور لینا ہے. اگر بہت سارے ایسی کچھ کام ہوئے ہیں اور اس کو ایز اے بیبی ٹریٹ کرتے رہیں گے تو وہ مریض کبھی بھی ریکور نہیں کرے گا. بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ یار یہ جو ہے تھوڑا سا روڈ ہے، لیکن روڈ ہونا اس کی ریکوائرمنٹ تھی. یہ تمام چیزوں کا ایکسپیرینس جو ہے میں نے پچھلے 20-25 سال میں یہاں پر، ظاہر سی بات ہے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اور ایسے حالات ہوئے ہیں، رہنے کی ضرورت پڑی ہے، لیکن جب بھی میں نے دیکھا ہے میں نے یہی کہا ہے کہ سبحان اللہ، یا اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی طاقت دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. صرف یہ ہدایت والی یعنی کلمے والی بات رہ گئی ہے ان کے پاس، صرف اور صرف کلمے والی بات رہ گئی ہے، صرف کلمہ ان کے پاس، یہ کلمہ گو نہیں ہے. اور شیطانی حرکتیں جو ان کی دوسری ہے، مطلب شراب، دوسری چیزیں ہیں، فحاشی ہے، وہ اپنی جگہ پہ وہ شیطان کی وجہ سے موجود ہے. ادروائز حقوق العباد کے معاملے میں، جھوٹ نہ بولنے کے معاملے میں، وعدہ خلافی نہ کرنے کے معاملے میں، یعنی وعدے کے بالکل پرفیکٹ جس ٹائم پہ کہا ہے اس ٹائم میں آ جانے والی، جو کام انہوں نے کہا ہے وہ کام کر دینے والے، چیٹنگ نہ کرنے والی، یعنی برائیوں سے، یعنی اس طرح کی چیزوں سے دور رہنے والے. فحاشی ہے، شراب، ایسی چیزیں وہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، وہ ان کے کلچر کا حصہ ہے. اس کو وہ اس وقت نکل سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. وہ شخص جو ساری زندگی شراب پیتا آ رہا تھا، ود ان اے ویک اس نے شراب چھوڑ دی، اس کے بعد اس نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. آپ سوچیں کہ پوری زندگی ایک بندہ شراب پیتا آ رہا تھا، فحاشی کر رہا تھا، فحاشی دیکھ رہا تھا، کیا کلمے کی طاقت تھی کہ اس کے بعد سے وہ کام اس نے مکمل طور پر چھوڑ دیا. یعنی طاقت یہ ہدایت کی ہے کہ میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. جیسے ہی ان کو ہدایت ملتی، یقین مانے اتنی زبردست قوم بنی بنائی ملینز آف پیپل، کروڑوں لوگ، بنے بنائے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دے دے. ہم جو بائی بانڈ مسلمان کلمہ پڑھ کے پیدا ہوئے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، حج ہم کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں صدقات ہم دے رہے ہیں، یا پاک پروردگار ہم میں یہ بات نہیں ہے. ہم ایسا لگتا ہے بائی فورس کر رہے ہیں. یا اللہ یہ بائی فورس نہیں کر رہے، یا اللہ یہ بنے بنائے ہیں. پاک پروردگار ان کو ہدایت دے دے، ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کو پڑھا دے یا پروردگار، ان کے وسیلے سے پروردگار، ان کے وسیلے سے یا اللہ ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت دے دے پاک پروردگار. یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے پاک پروردگار. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے وہ بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے، صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ہدایت دے دے پاک پروردگار. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسری ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.